بیسٹ عامر صاحب, بڑی دیر ہو گئی آپ سے ملاقات کیے ہوئے, بڑے عرصے کے بعد. تھینک یو سو مچ. آپ کو کبھی جب آپ اپنے چیف جسٹس کا کردار دیکھتے ہیں اور افکار دیکھتے ہیں تو شرم نہیں آتی آپ کس پروفیشن میں؟ سر اب تو عادت ہو گئی ہے, سارے چیف جسٹس ہی ایسے آ رہے ہیں, اب شرم والی کیا بات ہے. میں دیکھیں نا, ہمیں دیکھ کے شرم آئے اور کسی کو ہو کے شرم نہ آئے تو کیا کیا جائے. دیکھیے بڑا آپ نے جو پہلے سوال الوی سے انہوں نے کہہ دیا کہ جناب گڈ ٹو سی یو, جی وہ سب کو کہتے ہیں, یہ ان کا تقیہ کلام ہے. آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے؟ مجھے نہیں کہا. ہمیں کتنی دفعہ کہا ہے؟ مجھے نہیں پتا. ہاں تو بس بہرحال جسے کہنا تھا کہہ دیا, اور جسے کہنا تھا جاؤ کافی شافی پیو, دوستوں کو بلاؤ, رات گزارو, مرسیڈیز میری لو, جاؤ. اور ججز انٹری سے آؤ بھائی. دیکھیں ججز انٹری سے تو کوئی نہیں آتا, کسی کو ایون آذر پی ایم کو نہیں آنے دیا انہوں نے, کسی کو نہیں جناب. پی ایم کو تو جو پی ایم تھا اس کی تو گاڑی باہر لگوائی تھی یوسف رضا کے لانے کی, اور پھر چند سیکنڈ کی سزا دے کے تو کوالیفائی. دیکھیں سر اصل میں مبشر صاحب ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ بونے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم نے بونوں کو نا بڑی اونچی کرسیوں پہ بٹھا دیا ہے. اب بونا اونچی کرسی پہ بیٹھے گا تو اتر سکتا نہیں, کہ اتنی سخت نہیں ہے, اور اسی سے اس کا قد بنا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ الوی کا رونا روئیں, بندیال کا رونا روئیں, اس کا ادھر کہاں. لیکن آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں پہلے تھا کہ پتہ نہیں یہ صدر الوی کیا کرے گا. آج یہ پھوکا فائر ہے جو اس نے مارا ہے, یہ پھوکا فائر ہے. دیکھیں اگر کانسٹیٹیوشنلی آپ دیکھیں نا تو الیکشن کمیشن جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کا کانسٹیٹیوشن میں 12واں نمبر ہے جا کے پروٹوکول میں, اور پریزیڈنٹ کا نمبر 1 ہے, کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے آپ کا. اچھا وہ کہہ رہے کہ تھوڑی مہربانی کسی طرح میں یہ مناسب سمجھتا ہوں اگر آپ ایسے کر لیں, اگر آپ سارے یہ ایسے کر لیں بہتر ہے, رائے عامہ یہ بنی ہے, پھر بھی آپ کا دل نہیں کرتا تو آپ سپریم کورٹ. تو بھئی آپ کس مرض کی دعا ہیں؟ آپ کو سمبل آف فیڈریشن کیوں بنایا ہے؟ 5 سال میں مجھے ایک لمحہ بتائیں کہ عارف الوی کی ضرورت بڑی ہو. دیکھیں ہر گھر میں ایک فادر فگر ہوتا ہے, کبا ہوتا ہے. ہم نے بھی ایک یہ سو کالڈ ڈبا بٹھایا ہوا ہے اوپر نا, جو آپ سے لاکھوں روپیہ لیتا ہے, جو آپ سے اتنی بڑی بلڈنگ میں رہ رہا ہے, بیک ڈیٹڈ اپنا وہ کر لیتا, کام تو کیا کر رہا ہے وہاں پہ؟ مشاعرے کروائے گا, موسیقی کی محفلیں کروائے گا, کیا اس کا کام نہیں تھا؟ 5 سال میں جتنے بحران آئے یہ فادر فگر بنتا, یہ پولیٹیکل فورسز کو روکتا, کم از کم اسے روکتا جس جو کہتا تھا کھڑے ہو کے تقریر کرو. اچھا جی کھڑے ہو کے کر لیتے ہیں, بیٹھ کے تقریر کرو. کیا اسے روکنا نہیں چاہیے تھا؟ یہ وہ صدر ہے مبشر صاحب کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا اور اسے کنڈیم کرتے ہوئے اس کی زبان پہ آبلے پڑے ہوئے تھے, یہ بولا ہی نہیں ہے. یہ وہ صدر ہے کہ جو ابھی بجا طور پہ کہا کہ اتنے ہم آرڈیننس فیکٹری کہتے تھے ایوان صدر کو, دھڑا دھڑ 3.5 پونے 4 سال اس نے آرڈیننس جاری کی ہیں, اور جب سے دوسری حکومت آئی بل بنائیں, قانون بنا کے بھیجتے تھے جناب, اسے ایسے ٹھڈا مارتے تھے جیسے یہی پی لیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو یہ کھیل اور تماشا ہے اس سے عوام بڑے تنگ آ گئے. میں اب اس پہ کیا لیگل, میں تو آج اسے جتنا آپ کو پتہ ہے عوام اب سیاستدانوں کو بہت غیر ضروری سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. میں حقیقت بات ہے وہ دیکھیے, جہاں پہ نظام آپ کو آپ کے لیے پروڈکٹیو نہیں ہوتا اور آپ کو کچھ امید نہیں دلاتا تو وہ کو لوگ کیوں نظام. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ جس کھیت سے دیکھاں کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. اچھا بات سنیں کہ اگر گندم بڑی پیدا ہو رہی ہے اور غریب تک اس کی رسائی نہیں تو اسے کیا لگے کہ آپ کی کیا پیداوار ہے؟ اگر آپ کے خزانے میں اربوں ڈالر پڑا ہے اور غریب کے گھر کا چولہا ٹھنڈا پڑا ہے تو اسے تو نہیں, اسے تو جناب یہ باتیں نہیں ہیں, اسے آپ ترانے نہیں سنا سکتے, اسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری گروتھ آج کل جی 5.8 ہے یا 6.7 ہے. یہ چیزیں کوئی نہیں دیکھتا. انفلیشن کم ہو گئی, یہ ہو گیا سر, یہ کوئی نہیں دیکھے گا. دیکھے گا یہ کہ دیکھیں روٹی ہے کہ نہیں. سر ریاست کی تشکیل کیوں ہوتی ہے, ریاست کیوں بنتی ہے؟ میں کہتا ہوں سب کو جانا. میں تو بارہا آج کل مبشر صاحب کہہ رہا ہوں کہ جناح صاحب کا ہم نے صرف رکھا ہوا ہے دن کے جناح کا پاکستان. اگر یہ جناح کا پاکستان ہے تو جناح نے 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی سے ایک خطاب کیا تھا,
اس کے اندر اس قوم سے کچھ وعدے کیے تھے کہ یہ فلاحی ریاست ہوگی, غربت ختم ہوگی, کرپشن نہیں ہوگی, یہاں پہ مذہب کی بنیاد پہ کسی کو ختم نہیں کیا جائے گا, وہ سارے وعدے تھے, اسے کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنائے. لوگوں کو فلاحی ریاست کا وعدہ آپ نے ریاست بننے سے 3 دن پہلے بانی ہے پاکستان نے, کیا یہ فلاحی ریاست ہے؟ کیا آج دیکھیں یہاں پہ کیا ہے, بالکل ہے, ہر آدمی اس سے فلاح پانا چاہتا ہے. میں آپ کو بھاگنا چاہتا آپ سے بھی گپ ہو رہی تھی میری, میں نے اس وقت بھی کہا یہ ایسی ریاست ہے جہاں پہ تگڑا آدمی ریاست کے پیسوں پہ پل رہا ہے اور غریب آدمی دن رات مر رہا ہے, مزدوریاں کر رہا ہے اور اس سے 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہو